اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا بھی کی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہماری زندگی میں اس قدر برکت عطا فرما دے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مشہور قول کے مطابق 27 رجب المرجب کو ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کافروں نے ظلم و ستم کی انتہا کی اور کفر بے لگام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال ہے، کیونکہ اسی سال حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو طالب کی بڑی محبت تھی، اور جب تک ابو طالب زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم جس قدر ایسے ابو طالب کی زندگی میں نہیں ہوا. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، ظلم و تشدد کا بازار گرم ہوا، طائف کا واقعہ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر کوڑا لا کر پھینکنے لگے. اونٹ کی اوجڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈالی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کے خدام اور آپ کے صحابہ پر حضرت بلال، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمار بن یاسر، ان حضرات کے ساتھ حضرت سمیہ، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا گیا، یہ ابو طالب کی وفات کے بعد یہ سارے معاملات پیش آئے. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا جو سلسلہ قائم فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے آزمایا، اور سب سے زیادہ آزمائش اور تکالیف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقصود کائنات بنایا. اب رزق بھی مل رہا ہے انہی کی وجہ سے کھا بھی رہے ہیں اور انہیں پتھر بھی مار رہے ہیں. آپ کسی پر احسان کرتے ہیں، صبح و شام احسان کرتے ہیں، اور صبح و شام وہ آپ کو تکلیف دینے کے درپے ہے. سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہوگی کہ میں اس پر اس قدر احسان کرتا ہوں اور بدلے میں یہ مجھے کانٹے دیتا ہے، بدلے میں یہ مجھے تکلیف دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آزمائشیں آئیں دین اسلام کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے ساتھ قوم نے ظلم و تشدد کیا، ظلم و ستم کیا اور مصائب کے پہاڑ ڈھائے، لیکن ہر نبی صبر کا، استقامت کا پہاڑ بنا رہا. اور سب سے زیادہ صبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ مماثلت اور مشابہت ہے، لیکن صبر کرنے میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا. وجہ یہ ہے
کہ 1,34,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، کسی نبی کو وہ مقام و مرتبہ نہ ملا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، انا اشجع الناس۔ ویسے تو ہر نبی اپنے دور میں قوم میں سب سے بہادر ہوتا ہے، لیکن فرمایا میں سب سے بہادر ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو قیامت تک کے آنے والی انسانیت جتنے بھی لوگ آئیں گے سب سے زیادہ بہادر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ آپ کی نبوت اور رسالت چونکہ قیامت تک ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی سخی ہوں گے سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ اجود الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات رحم دل ہیں، لیکن سب سے زیادہ رحم دل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ حسین و جمیل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں موازنہ کریں تو یوسف علیہ السلام حسین ہیں، میرے آقا احسن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جمیل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمل الناس ہیں، انا اجود الناس۔ آپ کا اعلان ہے میں سخیوں میں سب سے زیادہ سخی، میں حسینوں میں سب سے زیادہ حسین، میں جمیلوں میں سب سے زیادہ جمیل، انا اشجع الناس، میں بہادروں میں سب سے بڑا بہادر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوسف علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں، بچپن سے آزمائشیں آئیں، انہوں نے صبر کیا، بچپن سے آزمائشیں آئیں، میں نے بھی صبر کیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحے کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، اور سب سے پہلے جو جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک احسن القصص، کائنات میں جتنے بھی واقعات گزرے یا جتنے بھی واقعات آئیں گے، جتنے بھی قصے ہیں، سب قصوں میں، سب واقعات میں سب سے بہتر، سب سے حسین، احسن، نحن نقص علیک احسن القصص، تمام واقعات میں بہترین واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ کا قصہ ہے۔ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک لمحہ وہ آتا ہے جب آپ لڑکپن میں ہیں، 10 سال 11 سال عمر ہے، بھائی دیکھتے ہیں اور آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کو اپنے کلام میں یوں ارشاد فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مشورہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جی، ساری توجہ یوسف کی طرف ہے، اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ساری محبت ابا جی یوسف سے فرماتے ہیں، یوسف ہم میں چھوٹا ہے، بعد میں آیا ہے، ہم بڑے بھائی ہیں، حق ہمارا بنتا ہے، ہر بات حضرت یوسف علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کو زیادہ شفقت پدری مل رہی ہے۔ اب مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، بھائیوں نے مشورہ کیا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ یہ وجہ کیا تھی؟ یہ حسد تھا۔ حاسدین ہر دور میں رہے ہیں، حاسدین کے حسد سے نہ گھبرایا کریں۔ حسد تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کیا گیا، اسی لیے آیت نازل ہوئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اللہ حاسدین کے حسد سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صبح و شام معوذتین پڑھ لیا کریں، جیسے نظر بد لگتی ہے ایسے حسد بھی لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، حسد انسان کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا کہ حسد سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یہاں بھی حسد کار فرما تھا، حسد تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ خوبصورت ہے، یہ آیت بعد میں ہے، لیکن ابا جی اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کو برابر حقوق دو۔ حسد یہاں سے شروع ہوا کہ نبی ہیں، ابا بھی نبی ہیں، والد بھی نبی ہیں،
اور دل کا ایک میلان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہ میں ان سب کو حقوق تو برابر دیتا ہوں، لیکن اگر میرا دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہے تو میں مجبور ہوں، دل کی طرف سے میں کچھ نہیں کر سکتا. انسان بے بس ہوتا ہے، کسی بچے کے ساتھ زیادہ محبت آ جائے، زیادہ شفقت، زیادہ میلان ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری اولاد کے حق مار کے اس کو دے دیے جائیں. محبت ایک طبعی چیز ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی اولاد سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، لیکن ایک کا حق مار کر دوسرے کو دے دینا یہ ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت نعمان بن بشیر کو لایا گیا، یا رسول اللہ یہ میں اپنا ایک غلام انہیں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا صرف اسے دینا چاہتے ہو یا ساری اولاد کو؟ اور بھی اولاد ہے. جی یا رسول اللہ اور بھی اولاد ہے لیکن دینا صرف اسے چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینا ہے تو سب کو برابر دو، نہیں دینا پھر اسے بھی واپس لے لو، تاکہ اولاد میں حسد نہ آئے، ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو جائیں، نفرتیں پیدا نہ ہو جائیں، دل میلے نہ ہو جائیں. بھائیوں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اقتلوا یوسف واطرحوه فی غیابت الجب، یا اندھیرے کنویں میں، ویران کنویں میں پھینک دو. اقتلوا یوسف، یا قتل کر دو. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، جہاں سارے دشمنوں اور سارے اس ایک بندے کے خلاف فیصلے کر رہے ہوں، اس میں ایک روشنی کی کرن موجود ہوتی ہے، ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے نا یار ایسے نہ کرو. یہاں بھی ایک بندہ ایسا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، وہاں یوسف علیہ السلام کا بھائی وہ کہتا ہے لا تقتلوا یوسف، نہ یارو یوسف کے ساتھ ایسا نہ کرو. تم کس ہاتھ سے ایسے حسین و جمیل چہرے پر، اس کی گردن پر کیسے خنجر چلاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس ہمت ہے؟ کیا تمہارے پاس جرت اور طاقت ہے؟ ایسا حسین و جمیل چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے بعد میں انگلیاں کٹا ڈالیں، کیا ایسے چہرے پر تم چھری چلا سکو گے؟ یارو قتل نہ کرو، تو ہی بتا کیا کرنا ہے. اس بھائی نے مشورہ دیا اب اطرحوہ فی غیابت الجب، اندھیرے کنویں میں ڈال دو، ویرانے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلے والا آ کر کوئی اسے لے جائے گا، قتل نہ کرو. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے بھائی جمع ہوتے ہیں. معلوم ہوا دشمنوں میں حسد نہیں ہوتا، صرف بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے معوذتین پڑھا کرو، کسی کے دل کا کوئی پتہ نہیں ہے. جو بندہ معوذتین پڑھتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اللہ اسے حاسد کے حسد سے محفوظ رکھتے ہیں، جادوگر کے جادو سے محفوظ رکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے جمع ہو کر والد کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ابا جی آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں. لا تأمنا علی یوسف، آپ ہم پر یقین نہیں رکھتے. یہاں تو عدم اعتماد کی بات ہی نہیں ہے، انہوں نے اظہار تو نہیں کیا کہ آپ پر اعتماد نہیں ہے. یا تو وہ کہتے ابا جی اجازت دیں ہم انہیں لے جائیں، ابھی وہ آئے ہی پہلی دفعہ ہیں، یوسف علیہ السلام کو لے جانے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جب چور خود ہی کہہ رہا ہو کہ یار یہ تو چوری میں نے نہیں کی ہے، اس کے دل میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی یہاں پر کوئی بات موجود ہے جو چھپا رہا ہے، چور خود بولتا ہے. تو فرمایا آتامنا علی یوسف، یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں. یرتع و یلعب، یہ ہمارے ساتھ جنگل میں چلے، وہاں جنگل کے انواع و اقسام کے پھل کھائے، و یلعب کھیل کود کرے، و انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر فرمایا، مجھے خدشہ یہ ہے کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ اور کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. کہنے لگے نحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، ہم تو بڑی جماعت ہیں، اتنے بھائیوں کے درمیان سے اگر بھیڑیا یوسف کو کھا گیا تو ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا، انا لخاسرون، ہم تو بڑے خسارے میں آ جائیں گے.
اب یوسف علیہ السلام کی اجازت والد محترم نے عطا فرما دی، بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم ہوا، جبرائیل جا ظالموں کے ہاتھوں سے میرا یوسف کنویں میں گر گیا ہے، یہ نیچے نہ گرنے پائے، جبرائیل میرے یوسف کو اپنی آغوش میں لے لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور ادھر بھائی ان کی کیفیت یہ ہے، اب یہ واپس آتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جاؤ اباہم عشاء یبکون، شام کو یہ آتے ہیں، حالت یہ ہے روتے ہوئے آتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، اپنے ماتھے کو پیٹتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور ابا جی سے کہتے ہیں ابا جی ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا، ترکنا یوسف عند متاعنا فأکلہ الذئب، ہم اپنے کھیل کود میں لگ گئے لیکن یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ ابا جی ہمیں پتا تھا کہ تو نے ہم پر یقین نہیں کرنا، جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، ہم نے یوسف کا کرتا لے لیا ہے اور اس کرتے کے اوپر جھوٹ کا، کسی جانور کا مصنوعی خون لگا کر آئے۔ علی قمیصہ بدم کذب، یوسف علیہ السلام کا کرتا جب والد کے سامنے کیا، والد نے جب کرتا دیکھا اچھی طرح معائنہ فرمایا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے یہ کیسے بھیڑیے ہیں، کیسے سمجھدار بھیڑیے ہیں جنہوں نے یوسف کے قمیص کو تو کچھ نہیں کیا، یوسف کو مار کر کھا گئے ہیں، قمیص کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، قمیص کو کہیں سے خراش تک نہیں آئی، قمیص پھٹا نہیں ہے، یوسف کو درمیان سے نکال کر کھا گئے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، مجھے لگتا ہے جو تم یہ بات کر رہے ہو یہ تمہارے دل کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ فرمایا صبر جمیل، اب میں ویلا نہیں کرتا، جاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہو، میں ماتم نہیں کرتا، فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اسی کو مددگار سمجھتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں، جو تم بیان کر رہے ہو اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ آزمائش آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام ثابت قدم رہے ہیں، پھر اللہ نے اس ثابت قدمی پر حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے قدموں میں مصر کی بادشاہت بھی عطا فرمائی اور سر پر نبوت کا تاج بھی عنایت فرمایا۔ نبوت کا تاج، روحانیت کے بادشاہ، اور مادی طور پر دنیا کی حکومت بھی عطا فرمائی۔ پھر انقلاب زمانہ ہوا، تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں پر یہ دنوں کا الٹ پھیر جب ہوتا ہے، انقلاب زمانہ ہوتا ہے، ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت بن گئے، یہ بھائی فقیر ہو گئے، کچھ پاس پیسہ نہ رہا، کوئی دولت نہ رہی، کھانے پینے کو ترس گئے، یہ سارے کے سارے بھکاری بن کر یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سنو یا ایھا العزیز، اپنی دولت پر غرور و تکبر کبھی نہ کرنا، جو رب دولت دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ آ کر کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر جینا ببضاعۃ مزجاۃ اوفی لنا الکیل تصدق علینا، اے عزیز مصر بھوک نے ہمیں مار دیا ہے، مسنا اہلنا الضر، او ہمارے گھر والے بھوک سے تڑپ گئے ہیں، کیفیت ہماری یہ ہو گئی، ہم فقیر ہو گئے ہیں، ہم مفلس ہو گئے ہیں، نادار ہو گئے ہیں، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اہلنا الضر جینا ببضاعۃ مزجاۃ اوفی لنا الکیل تصدق علینا، یہ چند کھوٹے سکے لائے ہیں، یہی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، صدقہ ہی کر دے، تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے صدقہ
نہیں دیا، ابھی کوئی چیز دی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی بات کو ظاہر کرنا چاہا، فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، اور لائن میں کھڑے ہو کر رزق کا سوال کرنے والوں، صدقہ مانگنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، کیسے تم نے اسے بے بسی میں کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اب ان کے ماتھے ٹھنڈ کے کہنے لگے کہ یہ بادشاہ وقت، یہ عزیز مصر ہم سے یوسف کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہنے لگے ہم آپ کو یوسف کے بارے میں بعد میں بتاتے ہیں، پہلے آپ بتائیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی، میرا نبی جد امجد ابراہیم علیہ السلام ان کا میں پوتا ہوں، یعقوب کا میں بیٹا ہوں، اپنے خاندان کو نہیں گنوایا۔ فرمایا قد من اللہ علینا، وہ یہ سارا کیسے ہوا، یہ بادشاہت کیسے ملی؟ ہم نے تو تجھے مار دیا تھا، ہم نے تو تجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، ہم نے تو تجھے بے بس کر دیا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قد من اللہ علینا، میرا رب جس پر احسان کرتا ہے پھر ایسا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سارے مل کر اگر کسی کو نقصان دینا چاہیں اور رب اسے بچانا چاہے، عزت دینا چاہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزتیں عطا فرما دے، جسے چاہے ذلت سے دوچار کر دے۔ اسباب عزت کے ہوتے ہیں، وہاں سے اللہ ذلت نکال کے دکھا دیتا ہے، اسباب ذلت کے ہوتے ہیں، وہاں سے عزت نکال کے دکھا دیتا ہے۔ یہی اللہ فرماتے ہیں تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا قد من اللہ علینا، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس پر احسان فرماتے ہیں، اللہ اس کے تقوی کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ اس کے صبر کے پھل کو ضائع نہیں فرماتے۔ ادھر معراج ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر مارنا چاہتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں، تانے دے دے کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، قیامت تک کی امت کی میں نماز قبول نہیں کروں گا جب تک وہ نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں کہتی۔ اے میرے محبوب، تیرے جانثار، تیرے وفادار، تیرے حبدار اس قدر ہوں گے، اتنے کسی نبی کے نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام نبی اپنی امتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ کوئی ایسے نبی بھی ہوں گے کسی کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ دو ہوں گے، لیکن اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ قیامت کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 80 صفیں ہوں گی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 120 صفوں میں 40 صفیں باقی امتوں کی اور 80 صفیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ کافر مٹانا چاہتے ہیں، اللہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے گئے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، موسیٰ دنیا میں رہ کر میرا کوئی دیدار کر نہیں سکتا، لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، اللہ نے فرمایا دیکھ موسیٰ میں پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، آواز آتی ہے موسیٰ تو بے شک میرا کلیم ہے، لیکن یہ دیدار کرنا دنیا میں رہ کر کلیم کا حق نہیں، مکہ کے در یتیم کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ معراج کی تفصیلات، معراج جسمانی ہوا یا روحانی ہوا، خواب میں ہوا، ایسے لوگوں نے معراج کا انکار کر دیا، اگر میں آپ کے سامنے نام لے دوں تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ جائے۔ ایسے لوگوں نے انکار کر دیا کہ معراج نہیں ہے، بس جی وہ تو خواب کی بات تھی۔ خواب کی اگر بات ہوتی پھر اللہ سبحان الذی نہ فرماتا،
تو سبحان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں، آپ کا گھرانہ بھی پاک ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر یہ سارے پاک ہیں، 1,24,000 صحابہ پاک ہیں، اللہ بھی پاک ہے، پھر کہیں شرک تو نہ ہوا؟ اللہ بھی پاک، صحابہ بھی پاک، اہل بیت بھی پاک، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک۔ انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا